اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد آدم کا بڑھنا۔ جو تورات کتاب اس وقت یعنی منصف کے زمانے میں جو تقریباً 8ویں صدی ہجری تھی، اور اب تو اور زیادہ ان کتابوں میں تعریف کا خدشہ اہل کتاب کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں نے دیکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے قابیل کو ڈیل دی اور مہلت عطا فرمائی، اور سرزمین نود نامی جگہ پر اس کو سکونت دی جو عدن شہر کے مشرق میں واقع ہے، اور وہاں کے لوگ نود کو قنین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو خیر وہاں قابیل کے ہاں ایک لڑکا نخوخ پیدا ہوا، نخوخ سے اندر پیدا ہوا، اور اندر سے مہوئیل پیدا ہوا اور مہوئیل سے متوشیل پیدا ہوا۔ پھر اس متوشیل نے 2 عورتوں سے شادی کی، عدا اور سلا۔ عدا کے ہاں ایک لڑکا ابل نامی پیدا ہوا، اور یہ پہلا شخص ہے دنیا میں جس نے خیمے لگا کر کھلے آسمان تلے مصنوعی چھت کا سایہ حاصل کیا اور مال کی ذخیرہ اندوزی کی۔ اور اس عدا سے ایک لڑکا نوبل بھی پیدا ہوا، اور وہ بھی پہلا شخص ہے جس نے دنیا میں سارنگی، بربط اور طبلہ بنایا۔ اور متوشیل کی دوسری بیوی سلا سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام توبلقین تھا، اور یہ بھی پہلا شخص ہے جس نے لوہے اور تانبے کی صنعت ایجاد کی۔ اور سلا سے ایک لڑکی نغمی نامی بھی پیدا ہوئی۔ اور تورات میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ حضرت آدم اپنی بیوی کے پاس مباشرت کی غرض سے گئے، جسے بیوی کے ہاں ایک صاحبزادہ نے جنم لیا، اور ماں نے اس کا نام شیش پکارا اور کہا کہ یہ نام اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ میرے پہلے بیٹے حابیل کے بدلے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر شیش کے ہاں انوش پیدا ہوا۔ علماء نے کہا ہے کہ جب حضرت آدم کے ہاں حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 سال تھی، اور اس کے بعد 800 برس حیات رہے، اور پھر حضرت شیش کے ہاں انوش کی پیدائش ہوئی تو حضرت شیش علیہ السلام کی عمر 165 سال تھی، اور حضرت شیش اس کے بعد 800 سال زندہ رہے۔ اور اس دوران انوش کے علاوہ اور کئی لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئی۔ پھر انوش کے ہاں فینان پیدا ہوئے۔ اس وقت انوش کی عمر 90 سال کی تھی، اور اس کے بعد وہ 815 برس زندہ رہے، اور کئی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئے۔ اور جب فینان کی عمر 70 سال ہوئی تو اس کے ہاں مہلائیل لڑکا پیدا ہوا، اور فینان اس کے بعد 840 سال زندہ رہے، اور اس دوران ان کی بہت سی اولاد ہوئی۔ اور پھر جب مہلائیل کی عمر 65 سال ہوئی تو اس کے ہاں ایک لڑکا یرد پیدا ہوا، اور مہلائیل اس کے بعد 800 سال زندہ رہے جس میں بہت سی اولاد ہوئی۔ پھر جب یرد کی عمر 162 سال ہوئی تو یرد کے گھر خنوخ پیدا ہوا۔ اس کے بعد یرد 800 سال زندہ رہا اور بہت سی اولاد پیدا ہوئی۔ پھر جب خنوخ کی عمر 65 سال ہوئی تو اس کے ہاں ایک لڑکا متوشلخ پیدا ہوا، اور اس کے بعد خنوخ بھی 800 سال زندہ رہا اور بہت سی اولاد نے جنم لیا۔ اور جب متوشلخ کی عمر 187 سال ہوئی تو اس کے لامک لڑکا پیدا ہوا، اور متوشلخ اس کے بعد 782 سال زندہ رہا اور بہت سی اولاد ہوئی۔ پھر جب لامک کی عمر 182 سال ہوئی تو اس کے ہاں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور نوح علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بھی لامک باپ 595 سال زندہ رہے، اور
بہت سے اولاد ان سے بڑے۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے گھر سام، حام، یافس پیدا ہوئے۔ یہ اہل کتاب کی کتاب سے کچھ لیا گیا ہے اور اس کے آسمان سے نازل ہونے کے بعد محفوظ ہونے میں خطا کا امکان ہے، جیسے کہ بہت سے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے اور اہل کتاب پر طعن بھی فرمایا ہے۔ اور امام ابو جعفر بن جریر نے اپنی کتاب میں بعض مذکورہ لوگوں سے ذکر کیا ہے کہ حوا نے حضرت آدم کے 40 اولاد کو 20 امیدوں سے جنم دیا ہے۔ اس کو ابن اسحاق نے ذکر کیا اور ان کے نام بھی ذکر کیے، واللہ اعلم۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 120 دفعہ حضرت حوا بامید یعنی حاملہ ہوئی اور ہر دفعہ میں ایک لڑکا ایک لڑکی جنم دیا، سب سے پہلے قابیل اور اس کی بہن کلیمہ اور سب سے آخر میں عبد المغیث اور اس کی بہن ام المغیث تھی۔ پھر اس کی انسانیت کیسر ہو گئی اور پھیل گئی اور زمین میں ادھر ادھر جا بسی اور آگے بھی افزائش نسل انسانی ہوتی رہی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دی۔ اور اہل تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات نہ ہوئی جب تک کہ انہوں نے اپنے اولاد کی اولاد پھر ان کی اولاد نہ دیکھ لی، اور تقریباً 4 لاکھ جانیں دیکھ کر پھر وفات پائی، واللہ اعلم۔ اور قرآن مقدس میں فرمان الہی ہے، وہ وہی ذات تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اس سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا تاکہ وہ اس سے سکون و راحت حاصل کرے۔ پھر جب کوئی مرد اپنی بیوی کو ڈانپ لیتا ہے تو اس کو ہلکا سا حمل آ جاتا ہے جس کو لے کر وہ چلتی پھرتی ہیں۔ پھر جب وہ کچھ بوجھل ہو جاتے ہیں تو دونوں میاں بیوی اللہ کو پکارتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم کو صالح اولاد عطا فرما دی تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب پروردگار ان کو صالح اولاد عطا فرما دیتا ہے تو دونوں اس پروردگار کے لیے شریک بناتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی، پس اللہ بالا و برتر ہیں ان سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔ اور جہاں سے میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کا ذکر ہے وہاں سے کلام حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے منتقل ہو کر عام انسانوں کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی شخصیت سے جنسیت کی طرف انتقال ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمان خداوندی ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلا سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک قرار والی جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا ہے۔ تو یہاں بھی پہلے تو حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر ہے، پھر عام انسان کی تخلیق کا، تو یہاں بھی شخصیت سے جنسیت کی طرف انتقال ہے، یا دونوں جگہ تعمیم بعد التخصیص ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن مقدس میں ہے، اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں ستاروں کے ساتھ زینت بخشی اور ان چراغوں کو شیطانوں کو مارنے کے لیے آلہ بنایا۔ تو یہاں مارنے میں بھی وہی چراغ مراد نہیں ہے جو آسمان کی زینت ہیں، بلکہ یہاں بھی حینیت شخصیت سے جنسیت کی طرف عود و انتقال ہے۔ لیکن اس بارے میں ایک حدیث بھی مروی ہے جو تقریباً صحت سے بہت دور ہے کہ حضرت سمرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی حوا کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس پر ابلیس چکر لگاتا، اور حوا کا کوئی بچہ نہ بچتا تو شیطان نے ان کو کہا کہ اس کا نام عبد الحارث رکھو، حارث چونکہ شیطان کا نام بھی رہا ہے تو تمہارا بچہ زندہ رہے گا۔ تو حوا نے عبد الحارث یعنی حارث کا بندہ نام رکھ دیا، جس سے بچہ زندہ رہا، اور یہ شیطان کے وسوسے اور اس کے شر سے تھا۔ اس حدیث کو اسی طرح ترمذی، ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے ذکر کیا ہے۔
اور اسی آیات کے تحت اور حاکم نے اپنے مستدرک میں اس کی تخریج کی ہے، اور تمام جگہوں میں عبدالصمد بن عبدالوارث کی روایت سے ہیں، اور حاکم نے کہا ہے کہ یہ صحیح الاسناد ہیں، اور شیخین نے اس کی تخریج نہیں فرمائی، اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن غریب ہیں، اور ہم اس کو صحیح عمر بن ابراہیم کی حدیث سے جانتے ہیں، اور بعض نے اس کو عبدالصمد سے روایت تو کیا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کے سند نہیں پہنچائی، یعنی مرفوع نہیں ہیں، اور یہ علت بڑی رد و قطع والے ہیں کہ یہ حدیث صحابی پر موقوفاً مروی ہیں اور زیادہ ظاہر ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ حدیث اسرائیلیات سے ملی ہوئی ہیں، اور اسی طرح یہ موقوفاً ابن عباس سے بھی مروی ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ حدیث کعب احبار اور ان کے اصحاب سے مروی ہیں، واللہ اعلم۔ سب سے بڑی بات یہ غور کریں کہ سند میں اس حدیث کے راوی حسن بصری ہیں، لیکن وہ خود اس آیت کی تفسیر اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں، لہٰذا اگر ان سے یہ مروی ہوتی تو وہ کبھی اس کا خلاف نہ کرتے۔ اور دوسری اہم بات یہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم و حوا کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ فرمایا تاکہ ان سے کثرت سے افزائش نسل ہو، تو یہ بات حدیث سے کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا گمان نہیں بلکہ یقینی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت کرنا خطا ہے، اور درست یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہیں، واللہ اعلم، اور تفسیر میں بھی اس کی نسبت کچھ گزر چکا ہے۔ پھر یہ غور بھی کریں کہ حضرت آدم و حوا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اس لیے کہ آدم کو اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے ہی پیدا فرمایا تھا، اور اس میں خود روح پھونکی تھی، اور فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا تھا، اور ہر چیز کے ناموں کی تعلیم دی تھی، اور اپنے جنت میں ٹھکانہ مرحمت فرمایا تھا، تو ان باتوں کے باوجود یہ اللہ کے ساتھ کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ نیز اللہ کو سب باتوں کا علم ہے، اگر یہ بات ہوتی تو اللہ عز و جل ان عظیم شرف و مرتبے کے کاموں سے ان کو کیسے نواز سکتے تھے؟ اور آگے آنے والے حدیث میں غور کریں کہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح میں ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا 1,24,000 میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313 کی جماعت ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے پہلے کون ہیں؟ فرمایا آدم علیہ السلام۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی مرسل ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر اس کو درست و برابر فرمایا، تو پھر ایک عظیم پیغمبر و رسول سے یہ فعل کیسے سرزد ہو سکتا ہے جو شرک ہے؟ اور طبرانی میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو فرشتوں میں سے سب سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ وہ حضرت جبرائیل ہیں، اور نبیوں میں افضل آدم ہیں، اور دونوں میں افضل جمعہ کا دن ہے، اور دنوں میں افضل جمعہ کا دن ہے، اور مہینوں میں افضل رمضان کا مہینہ ہے، اور راتوں میں افضل لیلۃ القدر کی رات ہے، اور عورتوں میں افضل مریم بنت عمران ہے، لیکن اس حدیث کی اسناد میں ضعف ہیں۔ کئی بڑے محدثین نے اس حدیث کی ایک راوی رافع بن حرمتر کو ضعیف قرار دیا ہے، اور کعب احبار فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسا کوئی نہ تھا جس کی داڑھی ہو سوائے حضرت آدم کی، آپ کی داڑھی مبارک سیاہ تھی، اور جنت میں ایسا کوئی نہ تھا جس کی کنیت ہو سوائے حضرت آدم کی، ان کی کنیت دنیا میں ابو البشر ہے اور جنت میں ابو محمد، سبحان اللہ۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ فرمایا، تمام اہل جنت میں اپنے ناموں سے پکارے جائے گی سوائے حضرت آدم کی، ان کو ابو محمد کنیت سے پکارا جائے گا، سبحان اللہ۔
اور صحیح بخاری و مسلم میں معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے پاس سے گزرے۔ حضرت آدم پہلے آسمان پر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم کے دائیں طرف بھی لوگوں کا جماعتیں ہیں اور بائیں طرف بھی، اور حضرت آدم جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا ہیں؟ کہا کہ یہ حضرت آدم ہیں اور یہ سب ان کے اولاد ہیں، اولادوں کی روحیں ہیں، اور جب دائیں طرف دیکھتے ہیں جو جنتی ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں جو جہنمی ہیں تو روتے ہیں۔ اور احسان بن حسن فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی عقل آپ کی اولاد کے برابر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرنے کی خبر یوں دی کہ میں یوسف کے پاس سے گزرا، دیکھا تو ان کو صنف حسن عطا کیا گیا تھا۔ علماء اس کے مطلب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ صنف حسن حضرت آدم کے حسن کا نصف تھا، اور یہ بات بہت مناسب معلوم ہوتے ہیں یہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور خوبصورت بھی بنایا اور اپنے روپوں کے لحاظ سب سے حسین پیدا ہونا انہی کے لائق ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ عز و جل نے جنت کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار یہ ہمارے لیے کر دیجئے، کیونکہ آپ نے بنی آدم کے لیے تو دنیا پیدا فرمائی ہے جس میں وہ کھائیں گے پیئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے عزت کی قسم، میرے بزرگی کی قسم، نہیں میں اس کو بناؤں گا اس کی صالح اولاد کے لیے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور جسے میں اس کو حکم کرتا ہوں وہ بجلاتا ہے۔ اور بخاری و مسلم میں کئی سندوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ علماء نے اس حدیث کے بارے میں اور اس کے مطلب کی تشریح میں بہت تفصیل سے کلام کیا ہے اور کئی مسلک اس میں ذکر کی ہیں، لیکن یہ ان کی تفصیل و تشریح کی جگہ نہیں ہے، واللہ عالم۔ دوستو سلسلہ جاری ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی آڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔